بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر وافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع ہے مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور میں آنے سے پہلے اپنے اونٹ کو دروازے ہی پر باندھ کر آیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اسے قبول کرو۔ تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، خوشخبری کے ساتھ ہمیں مال بھی دیجیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لوگوں سے کہا کہ اے اہل یمن، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تو انہوں نے خوشی سے اس خوشخبری کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہی سے تھی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا اور عرش معلیٰ پانی پر تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ابتدا فرمائی۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے، اتنے ہی میں ایک شخص آیا اور صحابی عمران بن حسین سے کہنے لگا کہ آپ کا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ تو اس پر وہ فوراً سے اٹھ کر چلے گئے اور بعد میں پچھتاتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ بولا کہ کاش میرا اونٹ نہ بھاگتا اور میں اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مجلس کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مخلوقات کی ابتدا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ کا وجود کیا ہے اور مخلوقات کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور لوح محفوظ کیا چیز ہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں بیٹھے سن رہے تھے، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بھاگ کر چلے گئے کہ ان کا اونٹ بھاگ گیا، اور بعد میں وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے یہ خوشخبری یعنی میں نے یہ باتیں کیوں نہ سنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوقات کی ابتدا کے بارے میں لوگوں سے بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہی سے تھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر موجود تھا، صرف پانی موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں آنے والے جاندار مخلوقات کی اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہر اس چیز کی تقدیر کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا۔ یعنی لوح محفوظ ایک ایسا مقام ہے عرش معلیٰ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں ان کی تقدیر لکھ دی تھی کہ کب کیا دنیا میں کیسے ہوگا اور کتنے عالم ہوں گے، انسان کیا ہوں گے، باقی مخلوقات کیا ہوں گی۔ ہر ایک کی تقدیر اس مقام پر لکھی گئی دنیا بنانے سے قبل۔ اس چیز کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام مخلوقات کی تقدیریں محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی، اس لیے اس مقام کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جو کہ عرش معلیٰ پر اللہ کے قریب موجود ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ابتدا فرمائی۔ تو یہی باتیں ہو رہی تھی جو کہ تمام سننے والوں کے لیے خوشخبری تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس دنیا کی ابتدا کے علم سے آگاہ کر رہی تھی۔ تو یہ علم کی باتیں ان کے لیے خوشخبری تھی۔ کچھ لوگوں نے ان باتوں کو سننے سے انکار کیا اور جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ ہمیں صرف مال دیجیے، ہمیں علم کی باتیں نہیں سننی، آپ ہمیں مال دیجیے۔ یعنی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ تو کچھ لوگ جو کہ اہل یمن سے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ گئے اور ان سے اس دنیا کی تقدیر کے بارے میں جاننے لگے، اس دنیا کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں جاننے لگے۔ انہوں نے جان لیا اور آگے بیان کر دیا۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیمات دیں
اور ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کیا، ہمارے علم میں اضافہ کیا اور ہمیں خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا کہ کس چیز کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی۔ لہٰذا وہ صحابی پچھتانے لگے اور کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت اپنے بھاگ جانے والے اونٹ کے پیچھے نہ اٹھ کے جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری اور علم کی باتوں کو مکمل طریقے سے جان لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔